اب دوسری تقریر کا عنوان ہے تعلق باللہ کے ایمان افروز واقعات از مکرم مولانا مبشر احمد کالون صاحب, Mufti Silsilah Aliyah Ahmadiyah Rabwa. Now the topic of the second speech on the session is faith-inspiring incidents of relationship with Allah by Maulana Mubashir Ahmad Kaloon, Mufti Silsilah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری تقریر کا عنوان ہے تعلق باللہ کے ایمان افروز واقعات. یہ داستان بڑی طویل ہے. حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. انہیں بھوک کے سبب بڑی نکاہت تھی. وہ شرم کے مارے کہہ بھی نہ سکے کہ میں نے ابھی کھانا کھانا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو رازق اور کن فیکون کا مالک ہے, اس نے اسی پڑھائی کے دوران حضرت حافظ صاحب پر کشفی حالت طاری کی, اور کشف میں خدا تعالیٰ نے انہیں گھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور بھونا ہوا گوشت مہیا کر دیا, جسے آپ کھاتے رہے. اور خدا کی قدرت, حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کو بھی خدا تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ آپ تو پڑھا رہے ہیں اور آپ کا شاگرد کشفی طور پر مزے مزے کے کھانے بھی کھا رہا ہے. حضرت صاحب بارہا پڑھائی کے دوران حافظ صاحب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور پھر پڑھانے میں مشغول ہو جاتے. جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے, کشفی حالت ختم ہو گئی, تو حضور فرمانے لگے, حافظ صاحب کلے کلے. کیا محبت کا انداز تھا. استاد بھی شاگرد کی حقیقت سے باخبر, اور شاگرد کو بھی پتہ لگ گیا کہ خدا تعالیٰ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا, میرے استاد کو بھی خدا نے اس سے آگاہی دی. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ہم لاہور سے پیدل چل پڑے. گجرات اپنے گاؤں میں جانا تھا. رات کے 10 بجے کے قریب ہم کاموں کی پہنچے. ایک ویران مسجد میں ڈیرا لگایا. میرے ساتھی کو بخار ہو گیا. میں نے اسے مسجد میں لیٹایا اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بازار میں چلا گیا. مگر سارے بازار کے چکر لگائے, کوئی دکان کھلی نہیں تھی. ناکام واپس آیا. جب مسجد میں آیا تو میرے عزیز کا بخار
مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ مجھے بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر پردیس میں وفات کا حادثہ ہو گیا تو کیا کروں گا۔ اس احساس کے پیش نظر میں خدا کے حضور گریہ ازاری میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کسی کام کے لیے دروازہ کھول کر مسجد سے باہر نکلا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے، گرم گرم روٹیاں، حلوہ اور گوشت کا سالن۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ وہ بولا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا برتن کس کو دوں؟ کہنے لگا برتن یہیں پہ رکھ دینا۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں رات کے 2 بجے کس کو خبر کہ یہاں کون ٹھہرا ہوا ہے۔ اس مسجد کی ویرانی بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں آیا۔ کھانا کھایا، برتن لٹکا دیے کنڈی پہ، کنڈی لگا دی۔ صبح جب اٹھے نماز کے لیے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی مگر برتن غائب تھے۔ دلمیال ضلع چکوال میں ایک صاحب مکرم رسالدار احمد خان صاحب نے خلافت اولیٰ کے زمانے میں بیعت کی۔ فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے چھاؤنی میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ وہ بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ہسپتال کا پرہیزی کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے۔ کہتے ہیں ایک دل میں یہ تمنا مچلی کہ اگر چاول ہوں اور ساتھ یخنی ہو تو مزہ آ جائے۔ کہتے ہیں ابھی اسی خیال میں تھا کہ آواز آئی چاول کھا لو، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں چاولوں کی پلیٹ اور ایک برتن میں یخنی پڑی ہے۔ کہتا میں نے چاول کھا لیے، یخنی بھی پی لی، برتن وہیں پہ رکھ دیے۔ 1 مہینہ ہسپتال میں داخل رہے، برتن لینے کوئی نہیں آیا۔ وہ ان برتنوں کو اپنے گھر لے گئے۔ وفات تک وہ برتن خدا کی قدرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے گھر میں پڑے رہے۔ کھریپر ضلع قصور میں حضرت مولوی محمد اسحاق صاحب رہتے تھے۔ تنگ دستی کی کیفیت تھی۔ ایک دن ایک بیٹی ملنے آ گئی، چند دن کے بعد دوسری بیٹی ملنے آ گئی، چند دن کے بعد تیسری بیٹی ملنے آ گئی۔ 2-4 دن گزرے، تینوں بیٹیوں کے خاوند ایک ہی دن آ گئے اپنی اپنی بیویوں کو لینے کے لیے۔ رات کو مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر کے افراد تو سو گئے مگر مولوی صاحب کو نیند نہیں پڑ رہی تھی۔ انہیں یہ بے چینی کھائے جا رہے تھے، میری جیب خالی ہے۔ صبح تینوں بیٹیوں نے اپنے اپنے خاوندوں کے ساتھ اپنے سسرال کو روانہ ہونا ہے، میں کیا دے کے انہیں گھر سے روانہ کروں گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں وضو کیا، اندر کوٹھڑی میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، دعاؤں میں مگن ہو گئے۔ جب انہیں گریہ ازاری کرتے ہوئے یہ اطمینان نصیب ہو گیا کہ میری دعا بارگاہ الوہیت میں شرف قبول پا گئی ہے، اٹھے، جائے نماز اٹھایا، جائے نماز کے نیچے 10-10 روپے کے 3 نئے نوٹ پڑے تھے، ان کو پکڑا، لپیٹا، جیب میں ڈالا اور جا کے سو گئے۔ دوستو، کیا اس کوٹھڑی میں، کیا اس جائے نماز کے نیچے نوٹ بنانے کی مشین لگی ہوئی تھی؟ نہیں، وہاں کوئی مشین نہیں تھی، مگر کون فیکون کا مالک خدا، اس کے اس انسان کے ساتھ دوستی تھی۔ چک 91/10 ضلع خانیوال میں صوفی عبداللہ صاحب رہا کرتے تھے۔
ذمہ ان کا پیشہ تھا۔ 1 سال ان کے گندم کی فصل تھوڑی ہوئی، کھلیان میں گندم تولی گئی تو دیکھا کہ گندم تو تھوڑی ہے، میرے گھر کے ضروریات کو مکتفی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ساری کے سارے گندم گھر لے جانے کی بجائے وہیں کھلیان میں بیٹھے بیٹھے مستحقین میں تقسیم کر دی۔ گھر آ گئے، بیگم نے پوچھا گندم نہیں لائے؟ تو جواب دیا کہ گندم تو تھوڑی ہوئی تھی، وہ گھر کے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے کہا اسے گھر لے جانے کا فائدہ کیا؟ میں نے وہیں پہ راہ خدا میں لٹا دی۔ 2-3 دن گزرے، ایک شخص 10-15 گدھوں پہ گندم کے گوریاں لادے آیا اور کہنے لگا صوفی صاحب آپ نے گندم لینی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ لے لو، کہ میری حویلی میں ان کو الٹا دو۔ وہ تو گدھے لے کر ان کی حویلی میں گندم کی بوریاں الٹانے لگ پڑا اور وہ گندم کے پیسے لینے کے لیے اپنے گھر چلے گئے۔ جب پیسے لے کر گھر سے واپس آئے، نہ گدھے تھے نہ گدھوں والا تھا۔ اس سے پوچھ پہ گدھوں والا کہاں گیا؟ کوئی مانا ہی نہیں کہ ہم نے کوئی گدھے والا آتا دیکھا یا جاتا دیکھا۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ، انہیں انگلستان میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا گیا۔ سمندر میں طوفان آ گیا، بحری جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ اس کے سبب انہیں قے کی اور متلی کی شدید تکلیف ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلے، جہاز کے عرشے پہ آئے اور سمندر کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے سمندر تجھے خبر نہیں کہ اس جہاز میں کون سوار ہے؟ اس جہاز میں مسیح موت کا حواری سوار ہے جو تبلیغ اسلام کے لیے سفر پہ لگا ہوا ہے۔ تھم جا، پرسکون ہو جا، تو طوفان برپا کر کے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا تعالیٰ نے فوراً سمندر کو حکم دیا، سمندر کا طوفان تھم گیا، اور مفتی صاحب بیان کرتے ہیں بحری جہاز یوں چل رہا تھا جیسے ہم خشکی پہ ہوں۔ حضرت مفتی صاحب جب ہندوستان سے یہاں انگلستان آ رہے تھے، بحیرہ روم میں بحری جہاز پہنچا تو جہاز کے کپتان نے تمام مسافر جمع کی اور ان کے سامنے تقریر کی کہ دیکھو عالمی جنگ جاری ہے، آگے سمندر جرمن آبدوزوں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اگر کسی جرمن آبدوز نے ہمارے جہاز پہ حملہ کر دیا اور جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوا تو ایک سیٹی بجائی جائے گی۔ اس نے سیٹی بجا کر سنائی سارے مسافروں اور کہا کہ اس سیٹی کے بجنے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بحری جہاز پر آبدوز نے حملہ کر دیا ہے اور جہاز ڈوب رہا ہے۔ اس لیے یہ کناروں کے ساتھ کشتیاں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک کشتی پکڑنا، اس میں سوار ہو جانا، پھر آپ جانے اور آپ کا مقدر، یہ کشتی آپ کو جہاں لے جائے وہ آپ کا مقدر، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا جہاز کے کپتان کی حیثیت۔ تمام مسافر سراسیمہ ہوئے، سب کو موت اپنے سامنے رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ مفتی صاحب بھی یہ اعلان سن کر اپنے کیبن میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں لگ گئے۔ دعاؤں کے دوران غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی۔ فرشتے نے مخاطب کر کے کہا، صادق یقین کرو یہ جہاز صحیح سلامت پہنچے گا۔ حضرت مولوی نذیر احمد صاحب مبشر گھانا میں مبلغ تھے۔ ایک علاقے سے اطلاع آئی
کہ غیر احمدیوں نے جلوس نکالے علاقے میں اور نظم کی صورت میں گانے گاتے پھر رہے ہیں کہ مہدی نہیں آیا. کیوں؟ زلزلہ نہیں آیا. اگر مہدی آ چکا ہوتا تو زلزلہ بھی آ چکا ہوتا. جب یہ اطلاع پہنچی حضرت مولوی صاحب دعاؤں میں لگ گئے کہ اے خدا تو نے مسیح پاک کی سچائی کا اظہار کرنے کے لیے جگہ جگہ زلزلے برپا کیے، اب گھانا میں زلزلہ دکھا. 1 ہفتہ دعاؤں میں بسر کیا، خدا کی طرف سے بشارت مل گئی کہ اب یہاں زلزلہ آئے گا. اس کے مطابق انہوں نے اس علاقے میں جماعتوں کو اطلاع کر دی کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا. 3 جلسوں کا پروگرام بنایا گیا. پہلا جلسہ ہوا، وہاں مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے دلائل، زلازل کی پیشگوئیاں بیان کی گئیں اور سب کو بتایا گیا کہ اب گھانا میں زلزلہ آئے گا، اب گھانا کے ملک کی باری ہے. چند دن کے بعد دوسرا جلسہ تھا. اس جلسے میں بھی یہی مضمون سنایا گیا کہ اس طرح مسیح پاک کی سچائی کے اظہار کی خاطر دنیا کے مختلف علاقوں میں زلازل آئے، اب گھانا کی باری ہے. دوسرا جلسہ ہو چکا، ابھی تیسرا جلسہ نہیں ہوا تھا کہ پورا گھانا زلزلے کی شدت سے لرز اٹھا. اور اس علاقے کے افراد جو پہلے 2 جلسوں میں یہ پیشگوئیاں سن چکے تھے اور یہ اعلان بھی سن چکے تھے کہ اب گھانا کی باری ہے، اب یہاں پہ زلزلہ آئے گا، وہ بھاگ کر احمدیہ مساجد میں پناہ لینے کے لیے جا پہنچے. 180 افراد نے بیعت کی سلسلے کا نشان دیکھ. حضرت مولوی رحمت علی صاحب انڈونیشیا میں رئیس التبلیغ تھے. ایک احمدی کی دکان پہ تشریف فرما تھے کہ ہالینڈ کا ایک بشپ پادری تبلیغ کرتا ادھر آ نکلا. بحث شروع ہو گئی عیسائیت اور اسلام کی سچائی پر. ایک مجمع اکٹھا ہو گیا مباحثہ سننے کے لیے. بحث کے دوران بارش برسنی شروع ہو گئی. وہ علاقہ ایسا ہے کہ اگر بارش برسنی شروع ہو جائے تو کئی گھنٹے تک مسلسل برسات برستی چلی جاتی. پادری نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے بڑے للکار کر کہا کہ مولوی صاحب اگر آپ کا اسلام سچا ہے، اگر اسلام کا خدا سچا ہے تو اپنے خدا سے کہیں کہ بارش رک جائے. یہ مطالبہ کیوں کیا کہ علاقے کے حالات کے مطابق جب بارش کا آغاز ہوگا تو کئی گھنٹے مسلسل برسے گی، اس سے پہلے بارش رک نہیں سکتی. حضرت مولوی صاحب نے اس کی یہ للکار سن کر اللہ کی نصرت پہ یقین سے بھر کر بارش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بارش، اسلام کے سچائی کے اظہار کی خاطر، اسلام کے خدا کے سچائی کے اظہار کی خاطر تھم جا. بارش تھم گئی. لوگ حیران پریشان کہ یہ منظر تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے. 1924 میں یو پی انڈیا کے علاقے میں آریہ سماج نے مسلمان راجپوتوں میں شدے کی تحریک کا طوفان برپا کر دیا. انہیں کہا یہ جاتا تھا کہ دیکھو یہاں پر مسلمانوں کی بادشاہی تھی، انہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیا، اب مسلمانوں کی بادشاہی کا سورج غروب ہو چکا، اب تو انگریز یہاں پہ حکمران ہیں، اس لیے اگر تمہارے آباء و اجداد نے مجبوری کے نتیجے میں مسلمان بادشاہوں کے دباؤ میں آ کر اسلام قبول کیا تھا، اب وہ دباؤ کی کیفیت نہیں ہے، اب آزادی ہے، اور اسلام کو چھوڑ دو.
आर्य समाज के ख्याल में ये दलील बड़ी ही कारगर थी। अखबारों में इस बात का चर्चा हुआ, हजरत साहब को खबर हुई, हुजूर ने फौरन तहरीक कर दी जमात के सामने कि दोस्त 3-3 महीने के लिए वक्फ करके उस इलाके में जाएं और शुद्धि की तहरीक का मुकाबला किया जाए। एक हिंदू नौजवान महाशा युगंधर पाल साहिब चंद माह पहले मुसलमान हुए थे। उनका इस्लामी नाम महाशा मोहम्मद उमर साहिब रखा गया। वो बयान करते हैं कि मैं भी एक वफद का मेंबर बना, हमें एक गांव के बारे में पता चला, हम वहां पे पहुंचे, मगर हमारे वफद के उस गांव में पहुंचने से पहले पहले सारा गांव मुर्ताद होकर हिंदू हो चुका था। और आर्य समाज के दबाव में आकर गांव वालों ने हमें कहा कि तुम हमारे गांव में रात बसर नहीं कर सकते, फौरी तौर पे हमारे गांव से बाहर निकल जाओ, अगर ना निकले हम जबरदस्ती तुम्हें निकाल दें। नाचार उस वफद को रात के 11 बजे गांव से बाहर निकलना पड़ा। अंधेरे रात गंगा के किनारे किनारे सफर था। महाशा साहिब बयान करते हैं वो जगह ऐसी खतरनाक थी, एक बरसाती नाला पहाड़ों से शोर मचाता हुआ गंगा में दाखिल हो रहा था। इतना खतरनाक रास्ता था, अंधेरी रात, कि हमारे वफद के एक मेंबर वो चंद कदम आगे जाते थे और फिर हमें आवाज देते कि यहां तक आ जाओ, रास्ता ठीक है। ये तदबीर क्यों इख्तियार की गई? अगर डूबे तो एक डूबे, सारा वफद तो ना डूबे। एक मकाम ऐसा आया कि सारी तदबीरें फेल हो गईं। वफद के अरकान हैरान परेशान खड़े थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक, अंधेरी रात, कि खतरा था कि वफद का कोई मेंबर या गंगा में जा पड़ेगा या बरसाती नाले की नजर हो जाएगा। फरमाते हैं अभी हम हैरान खड़े थे कि क्या करें। हमने देखा गंगा के पानी पे एक छोटी सी गेंद के बराबर रोशनी का गोला नमूदार हुआ, और फिर उस रोशनी के गोले ने बढ़ना शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर दिया। महाशा साहब बयान करते हैं मैं तो नया नया हिंदुओं से आया था, मैंने चीख मारी कि चड़ेल आ गई। वो रोशनी का गोला एक ऊंचे बुलंद मीनार के बराबर हो गया। इतनी रोशनी थी अंधेरी रात में कि सारा जंगल, उसमें हमें हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। और उस रोशनी के मीनार की रहनुमाई में हम दरिया के किनारे किनारे चलते रहे। जब वो खतरनाक इलाका हमने अबूर कर लिया, रोशनी का मीनार गायब हो गया। एक सहाबी थे हजरत मौलवी महबूब आलम साहब, गुजरात पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन कश्मीर में जाके आबाद हुए। जब बैत के तबलीग अहमदियत का जुनून दिमाग में समा गया, दिन रात तबलीग में मसरूफ रहा करते थे। कश्मीर के जंगलों में से गुजरना पड़ता था, जंगली दरिंदे वहां पे होते थे। उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, तबलीग का काम तो मैं छोड़ नहीं सकता, मेरी हिफाजत का सामान फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए एक शेर की ड्यूटी मुकर्रर कर दी। वो पता कैसे चला? उनका एक शागिर्द कहने लगा कि मौलवी साहब, आज मैं आपके साथ तबलीगी सफ़र पे जाऊँ। उनका ठीक है। रास्ते में गए, शेर आ गया। अब शेर को देख के नौजवान ने चीख मारी और उसने कहा डरो नहीं, ये शेर मेरी हिफाजत के लिए आया है। इतने बरस गुजर गए, जब भी मैं इस तबलीगी सफ़र के दौरान जंगल में आता हूँ, ये शेर फौरन मेरे साथ चल पड़ता है, कभी मेरे आगे, कभी मेरे पीछे, कभी मेरे दाएं, कभी मेरे बाएं। और जब जंगल ख़त्म होता है, मैं बस्ती में दाखिल होता हूँ, ये फौरन जंगल में दाखिल हो जाता है। तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये तो मेरी हिफाजत के लिए आया। हज़रत काजी मोहम्मद यूसुफ साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमीर थे। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में चले जा रहे थे। एक अहरारी ने बिल्कुल सामने खड़े होकर उन पे पिस्तौल का फायर करना चाहा।
گولی پھنس گئی، پستول چلا ہی نہیں۔ حضرت مولوی ابو العطا صاحب بیان کرتے ہیں، میں فلسطین میں مبلغ تھا، ایک رات تبلیغ مباحثے کے بعد میں واپس جا رہا تھا، جنگل میں سے گزر رہا تھا، مجھے جھاڑیوں میں کوئی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، میں نے سمجھا کوئی گیدڑ کوئی خرگوش وغیرہ ہوگا، میں چلتا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ایک فائر کی آواز آئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کس بات کی ہے۔ اگلے دن پتہ لگا کہ مولوی صاحب مخالفین نے آپ کو شہید کرنے کے لیے وہاں آدمی پگڈنڈی کے دونوں طرف بٹھا رکھے تھے کہ جب آپ یہاں سے گزرے آپ کو برست مار کے شہید کر دیا جائے، مگر جب آپ وہاں پہ آئے انہوں نے فائر کرنے کی کوشش کی، بندوقیں چلی نہیں، آپ وہاں سے گزر گئے، انہوں نے پھر بندوقوں کو چلانے کی کوشش کی تو بندوقیں چل پڑیں، وہ فائر کی یہ آواز تھی۔ حضرت مولوی رحمت علی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، انڈونیشیا میں رئیس التبلیغ تھے، وہ پاڈانگ کے قصبے میں رہتے تھے، محلہ یاسر مسکین میں آگ لگ گئی مکانوں کو، لکڑی کے مکانات تھے، وہ آگ بڑی شدت کے ساتھ مکانوں کو جلاتے چلی آ رہی تھی اور اس مکان کی طرف بڑھ رہی تھی جس طرف حضرت مولوی صاحب کی رہائش تھی۔ محلے کے احمدی اور غیر احمدی آپ کے پاس آئے کہ مولوی صاحب بڑی شدت سے آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے اور ہر چیز کو خاکستر کرتے چلی آ رہی ہے، آپ سامان سمیت باہر آ جائیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، نہیں، یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی، اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب لوگ بار بار اصرار کرتے، مولوی صاحب فرماتے، دیکھو مسیح موعود کو الہام ہوا، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے، یہ تو میری غلامی کرے گی۔ آگ اتنی قریب آ گئی، ساتھ والا مکان جل گیا، آپ کے مکان کا لکڑے کا چھجا وہ کالا ہو گیا، فوراً بادل آیا، موسلادھار بارش برسنی شروع ہو گئی، آپ کا مکان محفوظ ہو گیا۔ عرصہ دراز تک احباب جماعت اس مکان کا سیاہ چھجا دیکھ دیکھ کر اس نشان کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ حضرت مولوی محمد صادق صاحب سماٹری، بعد میں وہ انڈونیشیا کے رئیس التبلیغ تھے، دوسری عالمی جنگ جاری تھی، پورے انڈونیشیا پر جاپان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے آ کر مولوی صاحب کو خبر دی کہ مولوی صاحب جاپانی حکومت نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مخبر نے یہ بھی اطلاع دی کہ آپ کے خلاف الزام یہ ہے کہ تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جاپان کے انگریزوں کے خلاف جنگ یہ اسلام کے لحاظ سے جہاد فی سبیل اللہ ہے، مگر آپ نے اس کے جہاد فی سبیل اللہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، اس بنا پہ جاپانی حکومت آپ کو قتل کرنا چاہتی۔ وہ زمانہ ایسا تھا، ایک فاتح قوم ہو، جنگ کا زمانہ ہو، پھر کوئی تحقیق اور تفتیش نہیں ہوا کرتی، بڑی سخت پریشانی ہوئی۔ مولوی صاحب بھی دعاؤں میں لگ گئے، احباب جماعت بھی دعاؤں میں لگ گئے۔ مولوی صاحب کو دعاؤں کے بعد آواز آئی، دانیال نبی کی کتاب کا 5واں باب پڑھو۔ اٹھے، لیمپ چلایا، بائبل نکالی، دانیال نبی کی کتاب کا 5واں باب کھولا، اس میں لکھا تھا کہ بلشزر بادشاہ تھا، اس کو خواب آئی، جو وہاں پہ تحریر تھی وہ اس نے اپنے دانشوروں کو، علماء کو بلا کر دکھائی کہ بھئی اس کو پڑھو، کیا مطلب ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ آخر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھئی یہ تحریر پڑھ کے بتاؤ مطلب کیا ہے۔ انہوں نے اسے پڑھا اور تعبیر یہ بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو تولا مگر وہ کم نکلی، حکومت ٹکڑے ٹکڑے کی جائے گی،
آپ بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ جس دن انہوں نے یہ خواب کے تعبیر بتائی اسی دن بلشزر بادشاہ قتل ہو گیا اور دارا نے اس حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اس خواب سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو بلشزر کی حکومت کا ہوا تھا۔ یہ 1945 کے اپریل کے آخر یا مئی کے شروع کی خواب ہے۔ 2-3 مہینے کے بعد امریکہ نے جاپان کے شہروں پہ ایٹم بم برسائے، جاپانی حکومت نے ہتھیار ڈال دیے۔ جو آخری شہر پہ ایٹم بم برسایا گیا اس کے بعد حکومت کے کاغذات میں سے کاغذ نکلا جس میں 65 افراد کی فہرست درج تھی کہ ان کو اگست کی فلاں تاریخ کو قتل کیا جائے گا۔ اس میں پہلے نمبر پہ حضرت مولوی صاحب کا نام تھا۔ وہ حکومت جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، جس تاریخ کو اس نے قتل کرنا تھا، صرف 10 دن پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک ولی اللہ تھے، بازار میں جا رہے تھے، تازہ تازہ بارش ہوئی تھی، سڑک کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک جوڑا بیٹھا تھا، آپس میں محو گفتگو تھے۔ ان کے چلنے کے نتیجے میں کیچڑ سے ایک چھینٹا اڑا، اس عورت کے چہرے پہ جا پڑا۔ عاشق کو بڑا غصہ آیا، وہ تیش میں اٹھا فوراً اور اس کو تھپڑ مار دیا۔ بیچارے تھپڑ کھا کے چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی اس ولی اللہ کو ملا اور کہنے لگا مبارک ہو۔ فرمایا کس بات کی؟ اس نے کہا وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، وہ جب خود اٹھ کے چلنے لگا اس کا اپنا پاؤں پھسلا، نیچے گرا گردن کے بل، گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور مر گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اس میں میرا کمال نہیں ہے۔ 2 یاروں کی لڑائی تھی، کی لڑائی تھی۔ اس عورت کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا۔ جب میرے یار کو غصہ آیا اس نے اسے مارا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت حضرت مولانا سماٹری صاحب کے واقعے میں دکھائی دیتی ہے۔ کیا پیاری بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہتا ہے یہ تو بندہ عالی جناب ہے، مجھ سے لڑو اگر تمہیں لڑنے کی تاب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے، یہ شرط ہے بنیادی، اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں، اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے۔ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو۔ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔
کشتی نو الوصیت میں حضور فرماتے ہیں اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم بن جاؤ گے۔ فرمایا تمہیں خوشخبری ہو تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کے شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو آخر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کے آندھیاں چلیں گے اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔